مفتی صاحب، صحابہ کرام علیہم رضوان ہدایت یافتہ ہستیاں ہیں، اگر تقلید اتنی ہی ضروری ہے تو صحابہ کرام نے تقلید کیوں نہیں کی؟ جواباً گزارش یہ ہے کہ یہ کس نے کہا کہ صحابہ کرام نے تقلید نہیں کی؟ واہ پہلے واہ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ تمام صحابہ علیہم رضوان کیا سارے کے سارے صحابہ مجتہد تھے؟ پہلے اس کا جواب چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ سارے صحابہ ہی مجتہد تھے تو ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مراتب و درجات ہیں، ان کے طبقات ہیں، سارے صحابہ علم اور فقہ کے اعتبار سے ان کا درجہ برابر نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، پھر ان کے بعد دیگر صحابہ جیسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجتہدین اور فقہاء صحابہ ہیں۔ جو صحابہ درجہ اجتہاد پر فائز نہیں تھے وہ اجتہادی مسائل میں کیا کرتے تھے؟ واہ واہ واہ، وہ غیر مقلدیت اختیار کرتے تھے یا کہ مجتہد اور فقہاء صحابہ کی پیروی کرتے تھے؟ یقیناً وہ صحابہ کی پیروی کرتے تھے اور اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ لہذا جو غیر مجتہد صحابہ ہیں وہ مجتہدین صحابہ کی تقلید اور پیروی کرتے تھے۔ دیکھیے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک یمن کی طرف بھیجا، تو حدیث کے اندر واضح موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کو کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا پڑے تو کیا کریں گے؟ کہ حضور اللہ کی کتاب سے، فرمایا کہ کتاب اللہ سے نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ کی سنت سے، فرمایا کہ اگر رسول اللہ کی سنت سے نہ پاؤ تو پھر انہوں نے عرض کی اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اب جب سیدنا معاذ بن جبل ملک شام میں چلے گئے، وہاں اجتہادی مسائل پیش آئے، سیدنا معاذ بن جبل نے اجتہاد کیا، اجتہاد کر کے مسائل کو بیان کیا، یقیناً کیا۔ جو صحابہ وہاں موجود تھے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل میں اجتہاد کر کے ان کے سامنے مسائل بیان کرتے تھے تو جو دیگر صحابہ تھے وہ ان کی پیروی کرتے تھے کہ نہیں؟ واہ واہ واہ، کرتے تھے۔ حضرت کیا کہنے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تقلید کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک مسئلہ پیش آ گیا، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، لیکن اہل مدینہ نے کہا کہ ہم تو جا کے مدینہ شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کا حل لیں گے، چونکہ اہل مدینہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کرتے تھے اور اہل مکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب مسائل اجتہادی صحابہ کرام علیہ رضوان کو پیش آتے تھے، جو مجتہد نہیں تھے وہ مجتہد صحابہ کی تقلید اور پیروی کرتے تھے۔ صحابہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ ہوا، پھر تابعین اور اتباع تابعین کے دور میں بھی یہ سلسلہ جو تقلید کا ہے اور اجتہاد کا ہے، یہ ہر قرن اور ہر دور میں جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ البتہ یہ ہے کہ بعد میں ائمہ اربعہ نے جب باقاعدہ طور پہ فقہ کو انہوں نے مدون کیا اور پوری امت اسلامیہ نے ان کی فقہ کو قبول کیا تو ان کی فقہ کے اوپر اجماع اور اتفاق ہو گیا۔ ماشاءاللہ قبلہ مناظر اسلام مفتی راشد محمود رضوی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تقلید کیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو درجے کے اعتبار سے بعض دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے درجے میں تھوڑے کم تھے، اجتہاد کے حوالے سے جو خود اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ بھائی جو اجلہ صحابہ کرام تھے نا وہ خود اجتہاد فرماتے تھے۔ بھائی اجتہاد خود فرماتے تھے تو ان پر تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید تو وہ کرے گا نا جو خود اجتہاد نہیں کر سکتا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس لیے ان کو کسی امام، بھائی وہ امام شافعی کے مقلد نہیں، مالک کے مقلد نہیں، امام اعظم، بھائی وہ ان کے زمانے میں تھے نہیں، وہ کیسے؟ بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تو خود صحابہ کرام علیہم رضوان کے غلام ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھائی ان کی تقلید کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آخری بات میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجلہ صحابہ کرام جو تھے وہ تقلید نہیں کرتے تھے کسی کی تو ہم بھی تقلید نہیں کریں گے۔ یہ تو ایسے ہوا نا کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی نبی کے امتی نہیں تھے، لہٰذا امتی نہ بننا یہ نبی کی سنت ہے، ہم بھی کسی کے امتی نہیں بنیں گے۔ او بھائی خدا کے بندو، بات یہ ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے امتی ہونا ضروری نہیں ہے، ایک امتی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات کے لیے بھائی جان مقلد ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کہنا صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ کسی امام کے مقلد نہیں تھے، بھائی وہ نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض یافتہ تھے، تو ان کو اس حوالے سے تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں جو صحابہ کرام علیہم رضوان اجتہاد خود نہیں فرماتے تھے، جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وہ اجلہ اور کبار صحابہ کرام کی مسائل کے اندر تقلید فرمایا کرتے تھے۔